بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قمر زمان بیان نعت چینل۔ آج میں نے آپ کے لیے بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، یعنی قربانی کی ابتدا اور پہلا قتل اس بیان کا موضوع ہے، عنوان ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں بلا شرعی اجازت، انہاں لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ بیان اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں ہوئے گا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ سرندیپ کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں فرمایا، حوا رضی اللہ عنہ جدہ میں فرمایا، جس ویلے اللہ تعالیٰ نے آپ نو معاف فرما دیتا، فرمایا اس کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اسے میدان عرفات کہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ۔ جس ویلے آدم علیہ السلام نو اللہ نے زمین تے بھیجا، فرمایا ہندوستان دے علاقے سرندیپ دے پہاڑ تے آپ تشریف لائے تے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ دے وچ جس ویلے آپ نے اللہ نو معاف فرما دیتا، فرمایا اللہ نے آپ نو معاف فرما دیتا، پھر دونوں نو اللہ نے ملا دیتا، پھر ملاقات ہوئی، عرفات دے مقام تے ملاقات ہوئی، اس واسطے کہ ایک دوسرے نو پہچاننا کہندے نے۔ فرمایا اس مقام تے ملاقات ہوئی، فرمایا ایک دوسرے کو پہچاننا، اس واسطے اس نو میدان عرفات کیا جاندا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، پہچانن دی جگہ، ایک دوسرے نو دیکھن والی جگہ، مقام پہچانن والا مقام، فرمایا اسی لیے فرمایا ایک دوسرے کو پہچانا، اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ میرے مسلمان بھائیو، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک فرمایا آپ سریانی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ جس ویلے اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، جس وقت فرمایا عربی زبان پھر عطا کر دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی، فرمایا جانوروں کو آواز دی، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرو اور فرمانبرداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھایا اور اطاعت کی، اور کئی خشکی کے جانور آپ کے پاس جمع ہو گئے، کئی جانوروں کے اوپر آپ نے ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا جن تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچا وہ اہلی ہو گئے اور کچھ خائنگی ہو گئے۔ فرمایا جس طرح گھوڑا، اونٹ، بکری اور کتا وغیرہ بھی شامل ہے، جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی اور وحشی جانور بن گئے۔
میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر سننے والے بیان حضرات توجہ فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نو جس ویلے دنیا تے بھیجیا گیا، فرمایا آپ دی عربی زبان بھی واپس لے لی گئی اور آپ سریانی زبان بول دے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نو معاف فرما دیتا، پھر اللہ نے فرمایا عربی زبان عطا کر دیتی۔ اللہ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، فرمایا سارے جانوروں نو آواز دیتی، سارے جانور جمع ہو گئے، فرمایا اللہ دا خلیفہ تشریف لے کے آ گیا ہے، انہاں دی اطاعت کرو، پیروی کرو آدم علیہ السلام دی۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے کئی جانوراں دے اتے ہاتھ مبارک پھیریا، جڑے قریب ہو گئے وہ زیادہ مطلب نرم دل ہو گئے، جڑے دور ہو گئے وہ جنگلی جانور بن گئے، جنگل چ رہن والے بن گئے، تے کنہ تے ہاتھ مبارک نہیں پھیریا وہ وحشی جانور بن گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میری اور میری اولاد کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت ہے، اگر تو ان کی امداد نہ کرے گا تو ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ فرمایا حکم الہی آیا، اے آدم علیہ السلام تمہارے اور آکام تھے، آپ کی اولاد کے اور آکام ہیں۔ فرمایا آکام ہوں گے، ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے، تب آپ خوش ہو کر آپ نے شکریہ ادا فرمایا۔ میرے مسلمان بھائیو اس واقعہ دے بعد جانوراں دے جمع ہون دے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اطاعت دا جس ویلے حکم دیتا، بعد دے وچ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی اللہ میری اولاد بڑی کمزور ہے۔ فرمایا میری اولاد کمزور ہے، ابلیس بڑا فریب ہے اور مکار ہے اور فریبی ہے۔ فرمایا یہ بڑا فریبی ہے۔ فرمایا ابلیس تو کس طرح بچن گے؟ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام تیرے آکام اور سی تیرے اولاد دے واسطے حکم ہو رون گے آکامات، اسی ہر انسان دے نال ایک فرشتہ رکھاں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوئے تے اللہ دا شکر ادا کیتا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، حضرت حوا رضی اللہ عنہ فرمایا 20 یا 40 مرتبہ آدم علیہ السلام سے حملہ ہوئی، ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث، ایک حمل کے بعد بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا۔ ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا حکم ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا، اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، فرمایا حضرت حوا رضی اللہ عنہ 20 یا 40 باری حضرت آدم علیہ السلام دے نال حملہ ہوئیاں، ہر حمل دے بعد 2 بچے پیدا ہوندے سی، ایک فرمایا لڑکی لڑکا پیدا ہوندے سی۔ فرمایا حکم اے سی کہ پہلا جڑا لڑکا تے لڑکی پیدا ہوندے نے، فرمایا جڑا دوسرا لڑکی لڑکا پیدا ہوندے نے، پہلے لڑکے دے نال جڑے دوسرے لڑکے دے نال بچی لڑکی پیدا ہوندی اس دی شادی کر دتی جاندی سی۔ ایسے گل تے روڑا پہ گیا، جھگڑا ہو گیا حضرت حابیل علیہ السلام تے قابیل علیہ السلام دے درمیان۔ میرے مسلمان بھائیو اگے میں ذرا تفصیل دے نال دسنا وا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے ہر حمل سے، فرمایا حضرت شیس علیہ السلام کے علاوہ ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام نو اللہ نے کلے پیدا فرمایا۔ میرے مسلمان بھائیو حضرت حوا شیس علیہ السلام کو صرف اکیلا ہی جنا آپ نے، ان کے ساتھ جڑواں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، صرف یہ وجہ تھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تکریم تھی کہ حضرت شیس علیہ السلام دے نال کوئی اور لڑکی لڑکا پیدا نہ ہویا۔ اے وجہ سی نبی پاک علیہ السلام دا نور مبارک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ دے اندر آنا سی۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام نو سمجھایا کہ فرمایا نور منتقل ہو جانا ہے تے اس دی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام دے کول نور آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی، سمجھایا کہ فرمایا ایک عورت کی طرف منتقل کر دینا ہے۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اے ہوئی وصیت فرمائی، فرمایا اے ہوئی وصیت دسی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے بھی سمجھایا، فرمایا اسی طرح چلدا چلدا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچیا، آپ نے بھی اپنے بیٹیاں نو سمجھایا۔
میرے مسلمان بھائیو، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد، فرمایا آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی اولاد وغیرہ، فرمایا 40,000 سے زائد ہو گئی تھی۔ تفسیر ساوی اور تفسیر جمل وغیرہ میں 1,00,000 تک پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت آدم علیہ السلام دی وفات دے فرمایا وقت آپ دی اولاد اور آپ دی اولاد دی اولاد فرمایا 40,000 تک ہو گئی سی۔ تفسیر ساوی تے تفسیر جمل دے مطابق فرمایا 1,00,000 تک پہنچ گئی سی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد سے فرمایا قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی کہ فرمایا وہ بڑی خوبصورت نہیں سی، فرمایا خوبصورتی میں کم تھی، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت قانون کے مطابق فرمایا پیدا ہونے والے لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ، یعنی پہلا لڑکی لڑکا جڑے پیدا ہوندے سن، پھر دوسرے جڑے پیدا ہوندے سی، پہلے لڑکے دے نال جڑی لڑکی پیدا ہوندی سی او دوسرے لڑکے نوں دے دتی جاندی سی۔ اے نظام سی تے ہن اے نظام نہیں، کیونکہ ہن ساڈے گھراں دے وچ لڑکی لڑکا پیدا ہوون تے دوسرے لڑکی لڑکا پیدا ہونا دا نکاح نہیں ہوندا۔ اے پہلی شریعت سی۔ میرے مسلمان بھائیو فیصلہ اے ہویا کہ حضرت حابیل علیہ السلام دے نال جڑی لڑکی پیدا ہوئی ہے اون دی شادی قابیل دے نال ہوے، تے جڑی قابیل دے نال لڑکی پیدا ہوئی ہے اون دی شادی حضرت حابیل علیہ السلام دے نال ہوے۔ فرمایا دونوں دا آپس وچ جھگڑا ہو گیا۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے فیصلہ کرن دے واسطے فرمایا کہ جب قابیل نے ضد اور ہٹ دھرمی شروع کر دی، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، فرمایا جو سچا ہوگا اس کی نیاز اور صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی، یہ نشانی تھی، جس کا صدقہ قبول ہو جاتا قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، جس ویلے قابیل ہٹ دھرمی تے آ گیا، لڑن لگ گیا، کہن لگا جڑی میری بہن میرے نال پیدا ہوئی ہے میں اس دے نال ہی شادی کراں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ نیاز پیش کرو، اللہ دی راہ تے صدقہ پیش کرو، جندہ قبول ہو جائے گا فرمایا وہی شادی کرے گا۔ فرمایا جس ویلے نیاز پیش کیتی جاندی سی، فرمایا قدرتی طور تے اگ آ جاندی سی، فرمایا وہ اگ جندی قبول ہوندی سی نیاز اونوں کھا جاندی سی، جس دی قبول نہیں ہوندی سی اس دا مال اوتھے ہی رہ جاندا سی۔ فرمایا قابیل نے ایک انبار ایک ڈھیر گندم دلایا، اور حضرت حابیل علیہ السلام نے ایک بکری ایک دمبا اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی اے اللہ جو کلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول کر لے۔ فرمایا حضرت حابیل نے ایک دمبا تے بکری پیش کیتی، اور قابیل نے ایک گندم دا ڈھیر پیش کیتا تے مل کے دعا کیتی اے اللہ جندی دعا قبول ہو جاوے، فرمایا جندی نیاز قبول ہو جاوے، صدقہ قبول ہو جاوے، او کلیمہ دا حقدار ہے۔ فرمایا آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی، اور قابیل کے صدقہ کو نہ کھا کر فرمایا رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد بغض اناد بھڑک اٹھا، اس نے حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، جس ویلے دونوں بھائیوں نے دعا منگی اللہ جیڑا اس دا حقدار ہے اس دی قربانی قبول کر لے، فرمایا آسمانی اگ آئی۔ جس ویلے آسمانی اگ آئی حابیل علیہ السلام دا صدقہ قبول ہو گیا، اور قابیل دی ہر شے رد کر دیتی گئی، اس دے اندر حسد تے بغض آ گیا۔ اللہ نے سورہ المائدہ دے اندر ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ
دے کولو ایت شروع ہوندی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی۔ فرمایا سچی خبر جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے۔ فرمایا جسے ڈر ہو، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا میں تجھے، کہنے لگا قتل کروں گا۔ فرمایا اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، تو مجھے قتل کر، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک کے سارے جہان کا، میں توبہ چاہتا ہوں، میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں گے، تو دوزخی ہو جائے گا اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ نے اپنے سچے کلام قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس دیو آدم علیہ السلام دے واقعہ دے بیٹیاں دے بارے بیان فرما دیو، انہاں دی خبر بیان فرما دیو جس ویلے اللہ تعالیٰ نے ایک دی نیاز قبول کر لی حابیل علیہ السلام دی تے بولیا قبیل قسم میں تینوں قتل کراں گا۔ حابیل نے فرمایا اللہ اس دی قبول کردا ہے نیاز تے صدقہ جس تے اللہ مطلب راضی ہو جاوے، جیڑا اللہ تو ڈردا ہے۔ فرمایا تو میرے وال ہاتھ بڑھائے گا مینوں قتل کرے گا تے ٹھیک ہے میں تینوں نہیں کچھ کہاں گا، میں ہاتھ نہیں بڑھاواں گا، تو مینوں قتل کرے گا۔ فرمایا میں اللہ تو ڈرنا وا جیڑا خالق مالک ساری دنیا دا جہان دا، میں تے چاہنا وا میرا گناہ بھی تیرے پلے پائے جائے، تو دوزخی ہو جا، بے انصاف ہو جا۔ اس واقعہ دا ذکر دا مطلب اے بھی ہے کہ جڑے لوگ حسد دی برائی وچ مبتلا نے، کسے نو ویکھ کے حسد کردے نے، مال نو، دولت نو، حسن نو دیکھ کے طرح طرح دا حسد آندا ہے۔ فرمایا حابیل حق پر تھے کہ ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے پلے پڑ جائے، ہاں تمہارے پلے پڑ جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، اور فرمایا وہ گناہ بھی تمہارے ذمہ ہے، اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ تفسیر المانی اور تفسیر خزائن العرفان ترجمہ کنز الایمان دے اندر لکھا ہے، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی دے ترجمے دے اندر لکھا ہے، بہترین ترجمہ کنز الایمان، بہترین اے ہوئی پڑھیا کرو مسلمانوں۔ فرمایا حابیل حق تے سی تے قبیل حق تے نہیں سی۔ فرمایا تو مینوں قتل کرے گا تیرے ذمہ گناہ ہو جائے گا، تو اپنے ماں باپ دا نافرمان ہو جائے گا، مینوں قتل کرنا ہی تے کر لے، میرا گناہ تیرے ذمہ ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ حضرت حابیل علیہ السلام نو قبیل نے قتل کر دیتا۔ آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے کے ہوئے تھے، اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فرمایا یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قبیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قبیل کو پتا چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل نے بکریاں فرمایا چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، قبیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہوئے سی۔ فرمایا پیچھے حضرت حابیل علیہ السلام نو قبیل نے قتل کر دیتا۔ شیطان نے ایک طریقہ اختیار کیتا، فرمایا انہیں ایسا طریقہ اختیار کیتا لعین نے، فرمایا اس طرح کیتا، فرمایا کی کیتا، انہیں ایک پرندے دے سر تے پتھر ماریا، اس دا سر پھوڑ دیتا۔ قبیل نو پتا چل گیا کہ میں حضرت حابیل علیہ السلام نو اس طرح قتل کراں گا۔ میرے مسلمان بھائیو جس ویلے حضرت حابیل علیہ السلام درخت دیٹھ آرام فرما رہے سی، درخت دے نیچے سو رہے سی، حابیل سو رہے سی، آرام فرما رہے سی، قبیل نے پتھر اٹھایا اور آپ دے سر مبارک تے ماریا، آپ نو قتل کر دیتا۔ اور اس وقت حضرت حابیل علیہ السلام دی عمر فرمایا 20 سال سی۔
میرے مسلمان بھائیوں، جب قبیل نے حابیل علیہ السلام کو فرمایا قتل کر دیا تو اس کی عقل ظاہر ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوگی، اس طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، قتل کے بعد اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مکہ کی سرزمین سے جب واپس تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام، قبیل سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں اس کا کوئی ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، جس ویلے حضرت حابیل علیہ السلام نو قبیل نے قتل کر دیتا، اس دی عقل بھی ضائع ہو گئی اور دل دے سمجھن دی ہر طرح دی طاقت ختم ہو گئی، پاگلاں دی طرح ٹردا پھردا سی۔ فرمایا اسی طرح مر گیا۔ قتل کرن دے بعد اس دا رنگ کالا ہو گیا، پہلے سفید سی۔ جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ تو واپس تشریف لے کے آئے، ہاں تشریف لے کے آئے، فرمایا پوچھیا قبیل دے کولوں آدم علیہ السلام نے تیرا بھائی کتھے، تیرا بھائی کدھر ہے؟ فرمایا مینوں اس دا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا میں کہ اس دا ذمہ دار سی، جھوٹ بولیا انہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو نے انہیں قتل کر دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو قتل کر دیتا ہے، اس واسطے تیرے جسم دا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو تفسیر المعانی دے اندر ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو روایت ہے جو شخص بھی ظلمن قتل ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے قاتل بیٹے پر ہوگا۔ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی، جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیو یہ دنیا دا پہلا قتل سی، جڑا کسی نو ظلمن نجائز قتل کرے گا اس طرح انہوں عذاب ہوئے گا جس طرح آدم علیہ السلام دے اس نافرمان بیٹے نو۔ میرے مسلمان بھائیو حضرت آدم علیہ السلام نو اتنا غم لگا، اتنی پریشانی لگی کہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنا غمگین ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ فرمایا 100 سال کے بعد آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔ فرمایا اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے تو آپ مسکرائے۔ میرے مسلمان بھائیو 100 سال تک آدم علیہ السلام مسکرائے نہیں، ہنسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی طرف حکم آیا اللہ تینوں زندہ رکھے، تینوں ایک اللہ اور بیٹا عطا فرمائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو پھر حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو حابیل علیہ السلام کے قتل کے 50 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جڑے آپ دے والی تے وارث بنے۔ حضرت فرمایا حابیل علیہ السلام کو جب قتل کر دیا گیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا قبیل کیا کرے، کس طرح چھوڑ دے، اور فرمایا اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے۔ اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر پھرتا رہا، اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس طرح کہاں لاش مبارک کو رکھوں۔ فرمایا قرآن پاک میں اس لاش کے بارے میں فرمایا گیا ہے، سوت استعمال ہوا ہے جس کا اصلی معنی فرمایا ننگیز ہے۔ فرمایا ان جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش چھپائے، پھر اسے اس نے سوآت کہا گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، زمین کو کھودنے لگا، اسے دکھایا کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے، بولا ہائے میری خرابی، اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو میں پچھتاتا رہ گیا۔ میرے مسلمان بھائیو اللہ نے کوا بھیجا، کہاں بھیجا؟ انہیں زمین کھودنا شروع کر دیتی، کہنے لگا ہائے میری خرابی، میں تے اس کوے ورگا ہی نہیں ہو سکیا ہوا، میں لاش بھی اپنے بھائی دی نہیں چھپا سکیا ہوا۔ اللہ کتنا غفور و رحیم ہے۔ قبیل بڑا مجرم ہونے کے باوجود جب اس میں پریشانی آئی تو بھائی کی لاش اٹھا کر پھر رہا ہے کہ دنیا کی پہلی موت سی، پتہ نہیں تھا انسان کو کس طرح دفن کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوا بھیجیا تے وہ مددگار بن گیا۔ دیکھیا فرمایا علامہ راضی نے فرمایا ہے کہ فرمایا اس مقام پر 3 وجہ بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں لڑے،
ایک دوسرے کو قتل کر دیا، اپنی چونچ پنجوں سے زمین کو کریدا اور مردہ کوے کی لاش اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قبیل کو بھی پتہ چل گیا کہ میں بھی ایسا کرتا۔ بہت پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، فرمایا کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوا ہوں۔ فرمایا علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 کوے زمین تے بھیجے، اور دونوں لڑن لگ گئے، ایک مر گیا، فرمایا مٹی کھودی، دوسرے نو پور دیتا، دفن کر دیتا، تے قبیل بڑا پشیمان ہویا، بڑا پریشان ہویا۔ فرمایا قبیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قبیل کو بہت افسوس ہوا کہ حابیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے اور اسے کتنا ذلیل کیا ہے قبیل کو۔ میرے مسلمان بھائیو، اس فرمان دے مطابق اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ جس ویلے حابیل تنگ آ گیا میں اپنے بھائی نو کس طرح دفن کراں، فرمایا کوے بھیجے، انہوں نے مٹی کھود کر لاش دے اتے پائی اور چھپا دیتا، تے قبیل نو بڑا افسوس ہویا اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، کوے کی عام عادت ہے، کوئی چیز لے جائے دوسرے کووں سے وہ چھپا لیتا ہے، چھپا لیتا ہے تاکہ زمین میں چھپا دیتا ہے تاکہ دوسرے کوے کو پتہ نہ چلے، دوسرے کان پتہ نہ چلے، دوسرے کان نہ پتہ چلے۔ قبیل کی ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی، کوئی ان مسئلے افسوس نہیں تھا۔ یزید بڑا کام سیندائی، فرمایا نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، نہ کوئی ان مسئلے افسوس سی، نہ انہیں توبہ کی تھی اور نہ ہی ندامت کی تھی، نہ ہی افسوس کی تھی، اور بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ کوے سے بھی فرمایا کم مکر رہا اور دفن نہ کر سکا، اسی وجہ سے ندام ہو رہا تھا۔ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں فرمایا کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس تو ناراض ہو گئے، سارے ناراض ہو گئے، مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام ہی ناراض ہو گئے، تو حضرت حوا رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئیں اپنے مقصد میں، پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت آدم علیہ السلام دے اے دونوں بیٹیاں دا واقعہ سی تاڑے سامنے پیش کیتا۔ ان قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام دا واقعی قربانی دا پیش کرانگا۔ مختلف انبیاء علیہ السلام دے تذکرے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرانگا۔ تے میں جس کتاب تو بیان تاڑے سامنے پیش کیتا، حضرت علامہ عبدالرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ تعالی کتاب تذکرۃ الانبیاء، اے سارے مسلمان بھائی پڑھن۔ اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم نے، اللہ تعالیٰ انہوں جنت اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی دے مدنی ماحول نال تعلق رکھو اور جائر پیروں تو بچ جاؤ۔ صحیح علماء اہل سنت جڑا عقیدہ بیان کردے نے انہاں دے نال تعلق رکھو، انشاءاللہ صحیح ہدایت اور راہ ملے گا۔